بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدير سبحان اللہ. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سبحان اللہ. ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کرام، یہ سورہ حدید ہے، مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سبح للہ ما فی السماوات والارض فرمایا، پاکیزگی ہے اس ذات پاک کی. یہ ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں جو کچھ زمینوں آسمانوں میں ہے، وہ سارے پاکیزگی بیان کرتے ہیں اللہ کی. اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا ملک اسی کی ملکیت ہے. وہی زندہ بھی کرتا ہے، وہی مارتا بھی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. هو الاول، وہی اول ہے. والآخر، وہی آخر ہے. والظاہر، وہی ظاہر ہے. والباطن، اور وہی در پردہ ہے، اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے. والذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا. ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، وہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں داخل ہوتی ہے، اور اس کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہے جو اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمانوں سے اترتا ہے اور جو کچھ آسمانوں میں چڑھتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی ہو. اور اللہ ہمارے اعمال کو بہت اچھی طرح سے دیکھتا ہے. آیات طیبات کا تحت اللفظ ترجمہ آپ حضرات کے گوش گزار ہوا. یہ سورت جو ہے اس کا نام ہے حدید. اس کی ایک آیت میں حدید کا لفظ آیا ہے جس کے معنی لوہے کے ہیں. اسی لفظ کے نام پر اس کا نام رکھ دیا گیا ہے. نازل ہوئی ہے یہ مدینہ طیبہ میں. آیتیں ہیں اس کی 29، اور اس کے اندر 4 رکوع ہیں. حدید کے معنی لفظی طور پر تو لوہے کے ہیں، لیکن معنوی طور پر اس کے معنی قوت کے ہیں. یعنی تم نے قرآن کے لباس میں ہم نے قوت عطا فرمائی. قرآن مجید جس طرح کے کلمات سے شروع ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں فواتح صور، صورتوں کی ابتدا، صورتوں کی تمہید، صورتوں کا مقدمہ،
صورتوں کا خطبہ، سبحان اللہ. جس طرح کے ایک اچھا مقرر اپنے خطبے کے دوران ایسے کلمات استعمال کر دیتا ہے جس سے پتہ چلے کہ اس کے تقریر کے کانٹینٹس کیا ہوں گے، اشارے دے دے، اور اس کو کہتے ہیں صنعت برات استحلال. یہ اصول تفسیر کا لفظ ہے. تفسیر اور چیز ہے، اصول تفسیر اور چیز ہے. تفسیر اس بات کا نام ہے کہ جو کچھ عربی زبان میں آیا ہے، جو کچھ اس کا مطلب بنتا ہے، اس کو اپنے لفظوں میں بیان کر دے، اس کا نام ہے تفسیر. لیکن اس تفسیر میں کوئی غلطی بھی کھا سکتا ہے، کسی کی درست بات بھی ہو سکتی ہے. اس کو چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہر ایک چیز کی ایک چیکنگ ہوتی ہے، ایگزامن کرتی ہے اس کو، یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ جس کام کو اس نے کیا ہے وہ کام اپنے فارمولے کے مطابق صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو ان کو کہتے ہیں فاتح صور. اس علم کا نام ہے صنعت برات استحلال. اچھا قسم کا مقرر خطبہ ہی پڑھتے وقت کہے گا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و بین الماء والطین. یعنی سرکار کے اولین تخلیق ہونے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے. الحمدللہ الذی خلق الارض والسماء وانزل من السماء ماء فاحیا به الارض وارسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاستحیاء القلوب المؤمنین، کہ اللہ کی ذات پاک جس نے مردہ زمین کو زندہ کیا، اور اس خدا نے اپنا ایک محبوب بھیجا جس نے دلوں کی مردہ دنیا کو اپنی رحمت کے چھینٹے مار کے زندہ کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے فیضان عام پر وہ بات کرے گا. ابتداً اپنے خطبے میں ایسے اشارات دے دینا جس سے اس کے آئندہ مطلب کی وضاحت ہو جائے، اس کا نام اہل علم کی بولی میں ہوگا صنعت برات استحلال. یہ ہم لوگ بھی روزانہ کی زندگی میں یہ لفظ، یہ معنی استعمال کرتے ہیں، مگر نام اس کا کچھ نہیں لیتے. جیسا کوئی آدمی جاتا ہے کسی کے گھر رشتہ مانگنے کے لیے، کوئی تھوڑا بہت فروٹ لے جاتا ہے، یہ بچوں کے لیے ہم خالی ہاتھ آئے ہیں، یہ بچوں کے لیے لے لو. بات شروع کرتا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کی مائی صاحبہ اور میری دادی صاحبہ آپ نے سگی بہنیں تھیں، اور آپ کو یاد ہوگا آپ کے چچے کی شادی ہمارے خاندان سے ہوئی تھی، میرا ماموں تمہارے خاندان کا داماد تھا. یہ رشتے، کہتا ہے رشتے رہتے ہیں تو پھر پیار بھی رہتا ہے. ان اشارات سے پتہ چلا وہ رشتہ مانگنا چاہتا ہے. آخر میں کہتا ہے ہم اور آپ آپس میں الگ الگ نہیں ہیں، شروع سے ہی اس طرح آپس میں بنے ہوئے جدھر جال بنا ہوا ہوتا ہے. اس کا نام ہے صنعت برات استحلال. شروع کرتا ہے اپنے رشتوں سے لیکن مانگنا چاہتے ہیں نیا رشتہ. اسی طرح رب باتیں کرنے کے جو اصول ہیں قرآن مجید میں سورتوں کے ابتدا کے ذریعے سے وہ 10 ہیں. فواتح سفر کل 10 ہیں، اس میں صرف ایک پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ایک سبحہ یسبح ہو، سبحان اللہ ہے، سبحو ہو، یعنی تسبیح کے مادے سے فعل ماضی بھی ہے، فعل مضارع بھی ہے، فعل امر بھی ہے اور مصدر بھی ہے. لفظ سین با اور خا بے نقطہ، اس کے معنی خدا کی پاکیزگی بیان کرنا. اور 10 ہیں الحمدللہ کے لباس میں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اسی میں سے ایک ہے تبارک الذی بیدہ الملک.
یعنی اللہ کے اندر جو صفتیں پائی جاتی ہیں ان کے ذکر کے ساتھ ابتدائی صورت ہونے کے یہ معنی ہے کہ خدا کے اندر جو پائی جانے والی صفتیں ہیں ان کا ذکر اس صورت میں آئے گا. ان کو علماء عقائد کی بولی میں کہتے ہیں صفات ایجابیہ، یعنی پازیٹیو ایٹریبیوٹس. اللہ کے اندر جو صفتیں پائی جاتی ہیں ان کے ذکر کا نام ہے تحمید یا تبارک. یعنی یہ صفتیں خدا میں پائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات زمین و آسمانوں کی خالق ہے. اللہ تعالیٰ سارے جان کو پالتا ہے، رزق دیتا ہے، ان کو زندگی، یعنی وہ صفتیں جو اللہ میں پائی جاتی ہیں ان کے ذکر کا نام یا حمد ہے یا تبارک ہے. لیکن سبق یسبح کو تسبیحا، حمد کا مادہ ایک ہی جگہ استعمال ہوا ہے. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یا تبارک الذی بیدہ الملک. ایک ایک صیغہ ان کا استعمال ہوا ہے. خدا کے اندر پائی گئی ہوئی صفتوں کا ذکر کم ہے. جو خدا میں صفتیں پائی نہیں گئی اور خدا کی طرف منسوب کی گئی، رب نے ان کا رد بیان کیا، اس کا نام ہے تسبیح. سمجھو، ہم کہتے ہیں تسبیحیں پڑھتے ہیں، سر سیدھے میں رکھ کے پڑھتا، اس کا نام کیا ہے؟ تسبیح. یعنی لوگوں نے سجدے میں سر رکھ کے معبودان باطلوں کو پوجا ہے. میں یہاں سر رکھ کے اس کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں کہ وہ اکیلا ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں. لوگوں نے کہا خدا تین ہے، کہا ایک کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. یہ تسبیح ہے. یعنی یہ صفت خدا میں پائی نہیں گئی، لوگوں نے منسوب کی گئی. ان کو کہتے ہیں صفات سلبیہ. اللہ کی صفتوں کی دو مشہور قسمیں ہیں. ایک صفات ایجابیہ جس میں حمد اور تبارک کا مادہ استعمال ہوا ہے. دوسرا ہے تسبیح، یعنی جو صفتیں خدا کے لائق نہیں ہیں. خدا کا بیٹا ہے، خدا نے کہا رب بیٹوں سے پاک ہے. رب اکیلا کام نہیں چلا سکتا، اس لیے یہ بت پرستی کی ہے اس نے مدد کے لیے. رب کہتا ہے خدا ایسے دوستوں سے پاک ہے، ایسے مددگاروں سے پاک ہے. اس کو حاجت ہے اور اس لیے ان کو بھرتی کیا. خدا حاجت سے پاک ہے. جو صفتیں رب میں نہیں پائی جاتی ان کے رد کا نام ہے تسبیح. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا مادہ زیادہ استعمال ہوا ہے. مثلا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات والارض. سبح ماضی کا صیغہ ہے، یسبح یہ مضارع کا صیغہ ہے. اب بھی خدا کی پاکیزگی ہے، آئندہ بھی خدا کی پاکیزگی بیان ہوتی رہے گی. اور سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. یعنی ماضی بھی، مضارع بھی، امر بھی، مصدر بھی استعمال ہوا. پھر زیادہ استعمال تسبیح کا ہوا یا حمد کا ہوا؟ زیادہ استعمال تسبیح کا ہوا. کہا کسی پائی جانے والی صفت کا اقرار کرنا یہ تو عام ہے، بغیر جھگڑے لڑائی کے یہ معاملہ چل سکتا ہے. لیکن جب تصریح بیان کرے گا تو جھوٹوں کی جھٹائی کو واضح کرے گا. لیکن وہ پہلا مادہ جو بیانیہ ہے، یہ مادہ جو ہے یہ تردیدیہ ہے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد زیادہ ہے یا تسبیح زیادہ ہے؟ تسبیح زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو تردید ہے نا مذاہب باطلہ کی، اتنی اللہ تعالیٰ کی حمد نہیں ہے. جس کا مطلب یہ ہے یہ کام مشکل ہے، جھوٹوں کو جھوٹا کر کے دکھانا. لاکھوں ساتھ والے جو ہیں وہ بچھڑ جاتے ہیں. مثلا حضور بھی ایسی ذات ہیں جن کو چھوڑ کے کوئی جائے. جس رات کو معراج شریف ہوئی، صبح آپ نے آ کے مکہ شریف میں بیت الحرام میں بیٹھ کے مسجد حرام میں سرکار نے یہ اعلان فرمایا کہ میں اس طرح راتوں رات یہاں سے گیا ہوں
بیت المقدس شریف راتوں رات لوٹ کے آیا ہوں، اس جگہ تمام انبیاء و مرسلین کی امامت کرائی۔ یہ پوچھنے والی بات ہے کہ یہ مرزا بے ایمان بھی اگر نبی اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو اس میں حاضری لگوانی چاہیے تھی نا۔ جو نبیوں کے حاضری کے کال ہوئی ہے اس میں یہ شامل ہے، معلوم ہے جھوٹا ہے یہ۔ اگر یہ بھی نبی ہوتا تو یہ کہیں آگے پیچھے دائیں بائیں کھڑا ہوتا، کسی طرح اس کا صراحتاً کنایتاً اور اصولاً اختتاماً کسی طرح اس کا ذکر آ جاتا، لیکن اس بے ایمان کے کوئی کی ذات کو اللہ نے اس کے رسول نے قابل ذکر سمجھا ہی نہیں۔ یہ بات سرکار نے اپنے صحابہ کو اکٹھی کر کے نہیں کہی، صحابہ اپنے جو موجود تھے اتفاقاً وہ موجود تھے، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سینئر آدمی اس مجلس میں نہیں ہے۔ سرکار نے اعلان فرمایا کہ میں اس طرح گیا ہوں۔ ذرا دیکھیں، مخلصین کی جماعت میں منافقین بھی آتے رہتے ہیں۔ یہ بے ایمان آتا تھا مگر ایمانداری کی غرض سے نہیں آتا تھا، عیب چننے کی غرض سے آتا تھا۔ معلومہ حق کی مجلسوں میں آل باطل بھی آتے ہیں لیکن بات کو سمجھنے کی غرض سے نہیں آتے، بات کو چھیڑنے کی غرض سے آتے ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا، چونکہ وہ سیاسی آدمی تھا نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک اسلام کی آمد سے پہلے عرب معاشرے میں یہ بھی سیاسی آدمی تھے، حتیٰ کہ آپ ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، جو قتلوں کے کیسوں کے فیصلے تھے وہ یہ کیا کرتے تھے۔ اس نے اس پرانی یاری کی بنیاد پر کہا کہ اور کوئی تو مانے یا نہ مانے ان پڑھ لوگ ہیں، لیکن ابو بکر تو ان پڑھ آدمی نہیں ہے، وہ تو جج ہے، وہ بہت اچھی طرح سے بات کو جانتا ہے۔ لیکن عقل قرباں کن بپیش عاقلاں، اگر شعور رکھتا ہے تو اپنے محبوبوں کی بارگاہ میں اپنا عقل کی قربانی دے دے۔ بہتر ہے کہ پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میں بھی تماشائے ابھی بام ابھی سرے بام ابھی۔ جب نارے نمرود میں چھلانگ لگانے کی نوبت آئی تو عقل جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے کہ آگ میں کس طرح چھلانگ لگے، بچنے کا کیا بندوبست ہوگا۔ عشق نے کہا تو سوچتا رہ، اگر تو سوچنا چاہتی ہے اے میری عقل تو سوچتی رہ، مجھے اس سے کیا غرض کہ میں جیوں گا یا مروں گا، میرا تو اس سے غرض ہے میرا یار راضی ہو جائے۔ محبوب باندھا راضی نامہ لوڑن سدا بچارے، شنی دستی کے ہنگامے نبرد، عشق با عقل حوث پرور چکرد۔ کہتا ہے وہ تم نے نہیں سنا، عقل کیا کہہ رہی تھی حسین کو، عشق کیا کہہ رہا تھا۔ عقل بولی اپنے بچوں کو نہ مار، عشق بولا ایسے ہی ملتا ہے یار۔ عقل بولی سب سے پیاری جان ہے، عشق بولا یار پر قربان ہے۔ تو اب حضرت ابو صدیق کی عقل پر سرکار کا عشق غالب ہے۔ ابو جہل کہیں راستے ان کو پکڑ لیا، کہ آج تو تمہارے صاحب نے ایسی بات کی ہے کہ تم بھی کہو گے کہ وہ جھوٹا ہے معاذ اللہ، اپنا یہ جھوٹ کا لفظ واپس لو پھر بات کرو۔ انہوں نے کہا آج میں نے اس کا آواز سنا ہے، وہ کہتا ہے میں راتوں رات یہاں مکہ شریف سے سرزمین شام میں بیت المقدس شریف گیا ہوں، وہاں نبیوں کو نماز پڑھائی ہے، راتوں رات واپس آ گیا ہوں۔ اب بتا اس وقت کی تیز ترین سواری جو ہے وہ مہینے لگا کر کے بیت المقدس پہنچتی ہے، تو اس کے بعد تو اونٹنی بھی کوئی نہیں تھی، یہ راتوں رات گیا کس طرح آیا کس طرح ہے۔ یہ مانو گے کہ ایک آدمی مکے کا رہنے والا راتوں رات گیا راتوں رات واپس آ گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے تم نے یہ بات سرکار کی زبان سے سنی ہے؟ ہاں ان کی زبان سے سنی ہے۔ ان کا اگر ان کی زبان سے سنی ہے تو سچ ہے سچ ہے سچ ہے۔ ان کا میں تو وہ عرش پر جانے کی باتیں کرے وہ مانتا ہوں، یہ تو بیت المقدس قریب ہے،
اس وقت وہ نا امید ہوا. سرکار نے ان کو ابو بکر صدیق کا ٹائٹل دیا. لفظ صدیق اس وقت کا ٹائٹل ہے، اکبر کا لفظ اس کے ساتھ نہیں. حدیث سے صدیق ثابت ہے، اکبر ثابت نہیں. حضور نے فرمایا کہ وہ صدیق ہے. آئی سمجھ میں بات؟ اس صبح کو کافی سارے صحابہ میں سے لوگ مرتد ہوئے. راستے میں مرتد ہونے والے لوگوں کا کیا ذکر؟ نبی کی بارگاہ میں جنہوں نے درجنوں مجالس اٹینڈ کی ہیں، سال غلام رہے ہیں، ایک رات کے جھٹکے میں جدا ہو کر پرے ہو کے بیٹھے. مرتد جیے، مرتد مرے. اس میں کسی ایک کو بھی توفیق نہیں ہوئی کہ توبہ کرے. توبہ بھی خدا کی عطا ہے، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. اب جناب ساتھ بھی اس طرح بھی چڑھتے ہیں. سرکار نے کیا کیا تھا جس وجہ سے کفار سخت ناراض تھے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات سلبیہ کا ذکر کیا تھا، اس کا شریک کوئی نہیں. یہ کہتے تھے شریک ہے. جب کسی کا رد بیان کرو نا، اس وقت وہ ناراض ہوتا ہے. تو آپ قرآن کے طرز بیان سے یہ سمجھ جائیں کہ سارے جہان کو ناراض کرے تو خدا کی بارگاہ کی محبت کا دروازہ کھلتا ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. یہ تو اس کا سبق للہ پر گفتگو تھی. اب آگے چلیے، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنی ہے. اب فرمائے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے یہ سب اس کی تسبیح بیان کرتا ہے. یعنی کائنات کے در و دیوار پکار کر کہہ رہے ہیں یہ جو کہتے ہو خدا کا کوئی شریک ہے، خدا کا کوئی بیٹا ہے، مریم اس کی بیوی ہے، یہ سب جھوٹے ہیں. سرکار کا کوٹیشن قرآن مجید میں ہے، ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی پوجا کرنے والا ہوتا. اس سے کوئی نسب کا بھی پتہ چلا. یہ بات کیوں فرمائی؟ اگر خدا کا بیٹا ہوتا، خدا کا جزو ہوتا، جزو کا وہی حکم ہوتا ہے جو کل کا ہے. اگر خدا کو پوجنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، اس کے بیٹے کو پوجنے میں مجھے کیا اعتراض ہو سکتا؟ مرزا قادیانی ایک جگہ ایک حدیث پیش کرتا ہے، کہتے ہیں ابراہیم اگر زندہ رہتا، وہ جوان ہوتا تو نبی ہوتا. کہتا اس سے نبوت کا امکان ثابت ہو گیا کہ سرکار کے بعد نبی کوئی ہو سکتا ہے. ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ تاریخ ممکن بالمحال، اس کا فائدہ محال ہوتا ہے. مثلا اگر بیٹا باپ بن جائے تو میں سمجھوں گا سب سے بڑی کرامت ہے. اس کا مطلب سب سے بڑی کرامت کا تو قائل نہیں ہے، کیونکہ تو نے کسی چیز کو کسی ایسی چیز کے ساتھ تشبیہ دیا، شرط لگائی ہے جو ناممکن ہے. خدا کا بیٹا ممکن ہی نہیں، اس لیے اس کی پوجا ممکن ہی نہیں. جس سے خدا کا بیٹا ممکن نہیں، اسی طریقے سے سرکار کے بعد کسی کی نبوت ممکن نہیں. کائنات کے در و دیوار بول بول کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک ہے اور وہ غالب ہے. غالب بئی مانا کہ اگر ڈنڈے سے لوگوں کو جھکاتے تو جتنے منکر مار مار کے جوتے ان کے سر گنجے کر دیتے. کہتے ہیں قوت کے ذریعے سے نہیں. پالیسیز کی دو قسمیں ہیں نظام حکومت میں، ایک امپیریٹو پالیسی، ایک پرسویسو پالیسی. کا جبر سے ہم کسی سے کچھ نہیں منوانا چاہتے. بات کو شعوری طور پر سمجھو، دل کی گہرائیوں سے اسے تسلیم کرو. مجھے خدا مانو تو پھر خدا ماننے میں بھی لذت ہے، اس کا فائدہ بھی پہنچنے والا. لیکن کل ہم نے تمہارے سامنے سجدے کروائے ہیں، آج جوتے مار مار کے تم سے سجدے کروائیں، یہ ہماری شان کے لائق نہیں. ہوں میں غالب، اگر چاہوں تو پھر تمہیں کر دکھاؤں، لیکن حکیم بھی ہوں، دانا بھی ہوں. میں سمجھتا ہوں
یہ بات میں کر تو گزروں لیکن میری خدابندی شان کے لائق نہیں ہے. فرمایا لہو ملک السماوات والارض، زمینوں آسمانوں میں کوئی اور مالک نہیں. دیکھا نا لفظ تسبیح کا معنی چل رہا ہے کہ نہیں؟ یعنی جو شان خدا کے لائق نہیں ہے ان شانوں کا رد کرنا یہ تسبیح ہے. یہ پہلی آیت بھی جو گزری ہے یہ تسبیح کے معنی میں ہے. کہا نا کہ خدا کا بیٹا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. رب کہتا ہے اگر بیٹا ہونا خدا کی شان کے لائق ہوتا تو اس کے اتنے بیٹے ہوتے جتنا کسی کے بھی نہیں ہے. خدا کی شان کے لائق بیٹا ہونا نہیں ہے. کہا نا مریم خدا کی بیوی ہے. حضرت امام بدر الدین زرکشی جنہوں نے اصول تفسیر پر سب سے پہلی کتاب لکھی ہے، کافی مشہور ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے معلومات لی ہیں. مگر یہ اہل علم کا قاعدہ ہے جو کسی سے بات لے اس کا نام لے، اس سے لی ہے. بعد میں یہ جتنے لوگوں نے شاہ ولی اللہ صاحب نے کام کیا ہے تفسیر قرآن پر، یا امام جلال الدین سیوطی کی ان کی مشہور کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، التخبیر فی علم تفسیر، ترتیب سور، یہ امام جلال الدین سیوطی کی کتابیں ہیں جو قرآن پر ہیں. لیکن یہ حضرت علامہ بدر الدین زرکشی کی، انہوں نے اس پر بڑا دلچسپ لکھا ہے. کہا کہ کسی جگہ ایک جگہ نکالو جہاں صرف عیسیٰ لکھا ہو، عیسیٰ ابن مریم نہ ہو، عیسیٰ ہو مگر ابن مریم نہ ہو. کہ اس میں تردید ہے تمام نصارہ کی. کا تردید کس طرح بنتی ہے؟ کا تردید اس طرح بنتی ہے، عربوں کا ایک مزاج تھا کہ مجلس میں بیوی کا نام کبھی نہیں لیتے تھے مرتے مر جائیں. عربوں کی عادت تھی مرتے مر جاتے تھے، بیوی کا نام مجلس میں نہیں لیتے تھے. 32 مرتبہ قرآن مجید میں عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، سبحان اللہ، حضرت مریم کا نام 32 مرتبہ لیا. باور کرایا کہ اگر مریم کو میں اپنی بیوی سمجھتا تو 32 مرتبہ مجلسوں میں نام نہ لیتا. جو 32 مرتبہ نام لیا ہے سمجھ میں آ رہی ہے نا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. سید محمود علوسی بغدادی نے لکھا ہے تفسیر روح المعانی میں، ان کا 18,000 معانی قرآن مجید کے ظاہر ہوئے ہیں، معلوم ہوئے ہیں. 18,000 معانی وہ ہیں جو باطن میں ہیں، اور کئی لاکھ نہیں کئی کروڑ معانی ایسے ہیں جو ہماری سمجھ میں آئے نہیں سکے. اشارات ملتے ہیں، بات پوری سمجھ نہیں آتی. یہاں جو کہا صرف اسی کا ہے آسمانوں کی بادشاہی، صرف اسی کی ہے آسمانوں کی بادشاہی اور زمین کی بادشاہی. اس میں قصر کی ترکیب کیوں استعمال کی؟ یہ تسبیح ہے. لوگ کہتے تھے آسمان فلاں نے بنایا، زمین فلاں نے بنائی ہے، بارش فلاں بھیجتا ہے، دھوپ فلاں چڑھاتا ہے، رات کی روشنی فلاں کے ذمہ ہے، رزق فلاں دیتا ہے. رب نے کہا یہ کسی کا بھی اس میں دخل نہیں، یہ تسبیح ہے. نفی کی، اس میں خدا کا کوئی پارٹنر نہیں، اکیلا ہے خدا. خدا کی خدائی میں کسی کو کوئی دخل نہیں. یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. یہ اس لیے کہ لوگ کبھی ایسا کہتے یہ فلاں نے فلاں کو مار ڈالا ہے، فلاں نے فلاں کو مار ڈالا ہے. رب فرماتا ہے زندہ کرنا اور مار ڈالنا یہ میری اسپیشلٹیز ہے، میری صفات مختصہ ہیں، اس میں کوئی شریک نہیں. اب اس پر ذرا غور کرنا ہوگا. جب دجال کے متعلق یہ بات احادیث میں مشہور ہے کہ وہ مردے زندہ کرے گا اور زندوں کو موت کا حکم دے گا، وہ مرے گئے، بارش برسائے گا، اس کے کیسے سبزہ اگے گا. تو یہاں پھر یہ جو آیت مطلقاً ہے کہا
کہ کبھی عام مخصوص الباز ہوتا ہے، جیسا اندر کوئی نہ آئے، یہ کہتے وقت بیگانے مراد ہوتے ہیں، اپنا کو اندر آ جائے اس کو نہیں روکتے، کہتے بار یہ لکھا ہوا ہے نو ایڈمیشن، اس کا نام ہے عام مخصوص الباز۔ کہا میرے نبی بھی کسی مردے کو زندہ کریں تو کر سکتے ہیں، جیسا امام مہدی غضب کی نگاہ سے دیکھیں گے تو وہ سفیانی جو آئے تھے دمشق سے آئے ہوئے ہوں گے، اشارہ فرمائیں گے سارے زمین میں دھنس جائیں گے، مر جائیں گے کہ نہیں مر جائیں گے۔ لیکن کیا وجہ دجال بھی مردے زندہ کرے گا؟ دجال پھر دجال کا دجال رہا، امام مہدی جو ہے ان پہ کوئی آنچ نہ آئی۔ کہا امام مہدی مردے زندہ کر کے دکھائیں گے یا زندوں کو اشارے سے زمین میں دفن کر دیں گے؟ ان سے پوچھا جائے گا تو انہیں کہے گا میں نبی کی غلامی سے یہ بات پائی ہے، اور نبی کے مقابلے کی بات کرے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے۔ بڑا قیمتی پوائنٹ ہے، علم عقیدہ کی بحث ہے۔ وہ جو اس دن آپ کو قاطر کتاب لے آنا، انہوں نے اس میں بدیانتی کی ہے، وہ جو اصل کتاب ہے وہ نہیں ہے، یہ اس کے حاشیے پر علامہ برخوردار ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ ہے، وہ اصل میں قیمتی کتاب ہے۔ یہ دوسرا آدمی جو ہے یہ گڑبڑ آدمی ہے، دونوں طرف مار جاتا ہے۔ اس میں ایک بحث ہے کہ جب جھوٹا خدا تک کہلائے تو اس کے ہاتھ سے عجائبات ظہور میں آئے۔ کا جھوٹا خدا کہلا کے کرشمے دکھا سکتا ہے، جھوٹا نبی کہلا کے کرشمہ دکھانے جائے تو اہانت ہوگی، یعنی جو کام کرنا جائے گا اس کے الٹ کام ہو جائے گا۔ مثلا مسیلمۃ الکذاب کو کافی یاد رکھنے کی بات ہے۔ مسیلمۃ الکذاب کو لوگوں نے کہا جو ہمارا نبی ہے وہ تو مادرزاد نابینوں کو بینا کر دیتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، مادرزاد نابینوں کو بینا کر دیتے، یہ ایک کانا آدمی ہے، معجزہ دکھلائیں اس کی کانی آنکھ ٹھیک ہو جائے۔ جب اس کو پھونک ماری نا، جو ٹھیک تھی وہ بھی نابینا ہو گئی۔ ان کا سرکار دو عالم علیہ السلام نے کھاری پانی میں تھوک ڈالا، آپ کے لعاب دہن کی برکت سے پانی ابھر آیا، اوپر سے بہنے لگا، پانی لوگوں نے پیا، کھاری تھا، اس میں پانی تھا نہیں، وہ پانی بھی ہو گیا اور کھارا پن بھی اس کا نبٹ گیا اور وہ میٹھا ہو گیا۔ مسیلمۃ الکذاب سے کہا کہ یہ کنواں کھاری ہے، اس کا کوئی تدبیر کرو۔ جب اسے تھوکا تو پھر پیشاب سیلاب کی طرح اوپر کے اوپر آ گیا، جو وہ کہنا چاہتا تھا اس کے الٹ ہوا۔ کہ اس کی کیا وجہ؟ خدا کہلائے اس کے ہاتھ پر عجائبات ظاہر ہو سکتے ہیں، لیکن جھوٹے نبی کے کہے پر عجائبات کیوں نہیں ظاہر ہو سکتے؟ کہ دراصل قصہ یہ ہے کہ اللہ اس کو یہ بتانا چاہتا ہے اگر خدا کے بارے میں کوئی بوگس بات کرے نا تو ممکن ہے چل جائے، لیکن نبی کے بارے میں بوگس بات کرے کبھی نہیں چلے گی۔ وہ نبوت کا دعویٰ کیے بغیر اگر وہ ایسے کرشمے دکھائے، عجائبات دکھائے، تو اس کے نبی بانے جانے میں یہ ایک پابندی ہوگی کہ اس کو نبی مانے یا نہ مانے۔ مسلمانوں کو پہلے سے یہ عقیدہ معلوم ہے کہ قیامت تک جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہے اس کے ہاتھ سے عجائبات معجزے کے نام سے ظاہر نہیں ہو سکتے۔ اس وقت مومن اس کو کہیں گے کہ تو بتا ہمارے نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ وہ کہے گا وہ آخری نبی نہیں ہے۔ اس وقت اس کے چہرے پر جو سیاہی ہوگی، ہمارے علم عقیدہ کے اندر یہ بحث موجود ہے۔ یہ ہماری جتنی عقائد کی کتابیں ہیں، شرح عقائد ہے، شرح عقائد کی شرح خیالی ہے، خیالی کی شرح
جو ہے حاشیہ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی قادری ہے، اللہ حاضر قیاس، اسی طریقے سے سید شریف جرجانی کی کتاب ہے شرح مواقف 8 جلد، سب کے اندر ہے کوئی نبی بدصورت کبھی نبی نہیں ہو سکتا۔ اب اسی قیاس پر مرزا جی کو بھی ہم تولتے ہیں، یا ہم نے مہاراجا رنجیت دیکھا ہے یا یہ مرزا قادیانی دیکھا ہے۔ مہاراجا رنجیت بھی 1839 میں مرا ہے اور مرزا جی 1839 میں پیدا ہوئے ہیں۔ معلوم ہے ایک طرف سے ڈبکی لگائی ہے مرزا کا مسٹر رنجیت نے، دوسری طرف سے مرزا جی نکل آئے، تو یہ بدصورتی جو ہے یہ بھی جھوٹا ہونے کی علامت ہے، کیونکہ نبیوں کی شان، یا نبیوں میں کوئی بندہ بدصورت نہیں گزرا، نبیوں میں کوئی آدمی عیبدار نہیں گزرا۔ جتنے نبی دنیا میں گزرے ہیں ان کے نام سنگل ہوتے رہے، مثلا یعقوب ہے، یوسف ہے، اسحاق ہے، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، وہ نام مرکب نہیں ہوتے رہے، ان کے کوئی ترکیب ناوی نہیں ہوتی رہی۔ بہت ترکیب نزد ناویاں شش، بیادش گیر گر خائب ز فوتی، چو اسنا دیو تادا دیو مسجی، اضافی داؤں توصیفی و صوتی۔ ہمارے زمانے میں کتابیں یاد کیا کرتے تھے، یہ ناوے کا ایک لمبا قانون ہے۔ کل لفظ کا لفظ سے جوڑنا اس کی 6 قسمیں ہیں۔ بہت ترکیب نزد ناویاں شش، بیادش گیر گر خائب ز فوتی، ناویوں کے نزدیک ترکیبیں کل 6 ہیں۔ اگر تو مقصد کے فوت ہونے کا ڈر رکھتا ہے ان کو یاد کر لے، چون اسنا دیو تا دا دیو مسجی، اضافی داؤں توصیفی و صوتی۔ سبحان اللہ، یہ سن 44 میں یاد کیا تھا۔ الحمدللہ سارے نبیوں کے نام سنگل ہوتے رہے۔ کہا ان کا نام سنگل کیوں ہوتا رہا؟ آدم ہے سنگل ہے، نوح ہے سنگل ہے، ابراہیم ہے سنگل ہے، موسیٰ ہے سنگل ہے، عیسیٰ ہے سنگل ہے، مرزا قادیانی کا غلام احمد نام کیوں ہے؟ رب نے یہ لعنت اس کے گلے میں لٹکا دی کہ بھائی مان تو غلام ہے احمد کا، احمد کیوں کہلاتا ہے؟ سمجھ آئیے بات؟ جتنے نبی گزرے ہیں ان کے نام کسی طرح کے بھی ہیں، مگر وہ اٹھان ان کے ناموں میں نہیں ہے جو حضور کے نام میں ہے۔ وہ کیا کا وہ اٹھان یہ ہے، حضرت یعقوب کا نام ہے یعقوب، یہ ٹوینس بردرز تھے، حضرت عیسو اور حضرت یعقوب دونوں اکٹھے پیدا ہوئے، لیکن پیچھے پیدا ہوئے حضرت یعقوب، پہلے پیدا ہوئے جناب عیسو۔ یعقوب کے معنی پیچھے پیدا ہونے والا، اور موسیٰ کے معنی پانی میں سے پایا گیا ہوا۔ آپ کو آپ کی مائی صاحبہ نے دریا میں پھینک دیا تھا حکم خدا بندی کے مطابق، پکڑے گئے پانی میں سے، نام موسیٰ رکھا گیا۔ اچھا، اسی طریقے سے بہت سارے اور نبیوں کے نام ہیں جن کے نام میں وہ اٹھان نہیں ہے۔ لفظ محمد جو ہے یہ ایک بڑی انوکھی قسم کی بات ہے۔ باقی انبیاء علیہ السلام کے جو نام ہیں وہ اسماء جامد ہیں۔ آپ سکول کے ٹیچر رہے ہیں نا، جو ہوتا ہے نا کسی دوسرے مصدر سے بنا ہوا اس کو کہتے ہیں مشتق۔ مشتقات کی 5 قسمیں ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، صیغہ مبالغہ، اس میں تفضیل، یہ 5 اسماء صفات بھی کہلاتے ہیں۔ باقیوں کے جو نام تھے وہ مشتقات میں نہیں تھے، وہ جامد تھے، نہ وہ کسی سے بنے ہیں نہ ان ناموں سے کوئی اور نام بنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے پیدا سوسائٹی میں ماؤں سے ہی ہوئے ہیں،
لیکن ان جیسا پہلے بھی سوسائٹی میں کوئی نہیں تھا، ان کے جیسا بعد میں بھی کوئی نہیں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لفظ محمد کی باری ہے تو یہ پہلا مشتق نام ہے، لفظ حمد سے بنا ہے. حمد کے معنی ہے تعریف کرنا. محمد عربی قواعد میں اس کو کہتے ہیں باب تفعیل. باب تفعیل جو ہے یہ عربی زبان میں مبالغے کے لیے وضع ہوا ہے، ایگزیجریٹ کر رہا ہو. جو معنی مصدری ہے نا اس میں تکرار یا استمرار یا دوام یا قوت پیدا کرنے کے لیے باب تفعیل پر اس کو قیاس کرتے ہیں. حمد کے مادے کو لے گئے باب تفعیل پر، وہ بن گیا تحمید. تحمید میں نے بار 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 تعریف کرنا. محمد کے معنی بہت 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 تعریف کیا ہوا. اب رب سے پوچھتے مولا کریم تیرے نام جو آئے ہیں قرآن مجید میں ان کو ہم دیکھتے ہیں، تیرا نام تو حمید آتا ہے اور ایک مقام کا نام محمود آتا ہے. حمید کے معنی بھی یا تعریف کیا ہوا یا تعریف کرنے والا. عربی زبان میں اس وزن کا نام ہے صفت مشبہ. یہ یا اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے یا اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے. اس کا اپنا کچھ معنی نہیں ہوتا. یہ ہے صفت مشبہ کا صیغہ. میری تقریروں میں ایک عیب ساری زندگی پائے گا وہ دور نہیں کر سکا میں، لیکن جب بات سمجھ آتی ہے تو آدمی لوہا ہو جاتا ہے. ہاں جی، یہ باب تفعیل ہے. حمید کے معنی یا تعریف کیا ہوا یا تعریف کرنے والا. یہ اس میں فاعل کے معنی بھی آتا ہے، اس میں مفعول کے معنی بھی آتا ہے. لیکن جب اس میں فاعل کے معنی میں آتا ہے تو تذکیر ثانی اس میں فرق ہوتا ہے. تا لگے تو مؤنث ہے، تا ہٹے تو مذکر ہے. لیکن اگر یہ مفعول کے معنی میں ہے تو تذکیر ثانی اس میں کوئی تمیز نہیں ہوتی، ایک ہی جیسا چلتا ہے. کہ مولا کریم حمید تیرے حصے میں گیا ہے. حمید کے کیا معنی ہے؟ تعریف کیا ہوا. محمود کے کیا معنی ہے؟ تعریف کیا ہوا. حمید تو ہو گیا تو، لیکن اس کے معنی کا اعتبار کریں گے. اکثر نے لکھا حمید کے معنی احمد، تعریف کرنے والا. تعریف کرنے والا سرکار کی ذات ہے. مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہے. تو قرآن میں سے ایک نام احمد تو سرکار کے حق میں چلا گیا. دوسرا محمد الرسول اللہ صاحب ظاہر سرکار کا نام ہی رکھا گیا ہے. کل 5 جگہ استعمال ہوئے لفظ حمد کے مادے سے. ایک حمید، ایک محمود، ایک محمد اور ایک محمود. اچھا، احمد کس کے حصے میں گیا؟ سرکار کے حصے میں. محمد کس کے حصے میں گیا؟ سرکار کے حصے میں. اور محمود وہ بھی سرکار کے حصے میں. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. پیارے عنقریب تیرا خدا جو ہے اسے مقام محمود پر فائز کرے گا. تو محمود بھی پھر حضور کی شان میں چلا گیا. جتنے حمد کے مادے سے مشتق تھے، حمد سے نکال کے وہ بنائے گئے تھے، وہ سارے سرکار کی شان میں چلے گئے. ایک باقی رہ گیا حمد کا. الحمدللہ رب العالمین. حمد جو ہے یہ مصدر ہے، باقی مشتقات ہیں. وہ وحدت ہے، یہ کثرت ہے. کا وحدت اللہ کا حق ہے، کثرت سرکار کا. علامہ راضی اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے نام جو استعمال کیا اس کے اندر مبالغہ نہیں ہے. تو سرکار کے جتنے بھی نام استعمال کیے بالواسطہ یا بلا واسطہ مبالغہ بن جاتا ہے. بہت تعریف کیا ہوا. یہ بات کس طرح دماغ قبول کرے؟ خدا کی تعریف اتنی نہ ہوئی ہو جتنی سرکار کی تعریف ہوئی ہو. اس کا جواب امام راضی کرتے ہیں، کہتے ہیں دراصل فعل میں اتنی قوت ہوتی ہے جتنی فاعل میں ہو. ایک بچہ تلوار مارے تو زخم کی گہرائی اور ہوتی ہے، ایک پہلوان تلوار مارے تو زخم کی گہرائی اور ہوتی ہے. زمینوں آسمانوں کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تصویر بیان کرے.
لیکن مخلوق محدود ہے، کمزور ہے، اس لیے ان کا فعل کمزور ہے، ان کی ایک حد ہے، اس لیے اللہ کی تعریف کی ایک حد ہے۔ لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف خود خدا کرتا ہے، نہ خدا کی قوت کی کوئی حد ہے، نہ مدح مصطفیٰ کی کوئی حد ہے۔ بات تو اس سے اگلی آیت پر گفتگو کرنا چاہتے تھے، لیکن اب گھنٹے سے آدھا وقت گزر گیا ہے، میں اب بوڑھا آدمی میں اتنا زیادہ نہیں بول سکتا۔ یہ جو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہوں۔ آپ کے اپنے ایمان کو ٹٹول کے دیکھیں کہ آپ کی محبت میں، آپ کے عقیدے میں زیادہ پختگی آئی ہے کہ نہیں آئی۔ جو بات اپنے بزرگوں سے، باپ دادے سے سنتے چلے آئے ہیں، اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ نہیں۔ سچے دین کی علامت یہ وہ پرانے دین سے ٹیلی کرتا ہے، جھوٹے دین کی یہ علامت ہوتی ہے وہ پرانے دین سے ٹیلی نہیں کرتا۔ اس لیے جو نبی آتا رہا پہلے نبی کی تصدیق کرتا، آنے والے نبی کی بشارت دیتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے گزشتہ نبیوں کی تعریف کی، تصدیق کی، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے، اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ میں اے بنی اسرائیل، اوپر کی آیت میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام تو اس قوم کے آدمی تھے، اب میرا باپ بنی اسرائیل میں تھا ہی نہیں، میں بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں، اب میں کس منہ سے کہوں اے میری قوم کے لوگوں۔ معلوم ہے کسی کی قوم وہ ہوتی ہے جو کسی کے باپ کی قوم ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سبق چھوڑا کہ جو بات سچائی نہیں ہوتی اس کو بیان نہیں کیا کرتے۔ تو انہوں نے دو چیزوں کی باتیں بتائی، ایک کہا میں تمہاری طرف رسول بن کر کے آیا ہوں۔ اس سے ایک پتہ چلا کہ یہ جو کرسچن مشنریز ہیں ان کی جورسڈکشن عیسائیوں کو دین کی طرف بنی اسرائیل کو دین کی طرف بلانا ہے، باقی قوموں کو آسمانی ریکارڈ کے مطابق یہ دعوت دینے کا حق نہیں رکھتے۔ دوسرا بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ ریکارڈ مینٹین کیا جو پہلے مجھ سے گزرے موسیٰ علیہ السلام، ان کی تورات کی میں تصدیق کرتا ہوں۔ اب بعد کی بات کیجئے، ان کے میرے بعد ایک ہی نے آنا ہے جس کا نام ہے احمد۔ جب نام روزانہ کی بول چال میں ان کا نام احمد تھا تو محمد تھا تو احمد کیوں کہا؟ وطن اصلی کون سا تسلیم ہوتا ہے؟ جو باپ کا وطن ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جس وقت یہودیوں نے پریشان کیا، اللہ نے نجات دلاتے وقت ان کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ یہ کیا وجہ کہ اور نبی زمین پر ادھر ادھر ہجرت کرتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کے لیے فیلڈ جدا گانا کیوں مقرر ہوا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ باقی نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ادھر ادھر پہنچایا، ان کی ہجرت کروائی۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام تھے، بغداد سے شام کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے ارض مقدس کی طرف آپ کو ہجرت کروائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر کیوں ہجرت کروائی؟ کہ دراصل وطن اصلی ان کا آسمان ہے، کیونکہ پھونک جو ان کی آئی تھی وہ آسمان سے آئی تھی۔ جبریل امین نے پھونک ماری تھی، آپ وطن مادری میں تشریف لے آئے تھے، تو پھونک نے باپ کا کردار ادا کیا ہے، اس لیے آپ آسمانی الاصل ہوئے۔ تو سرکار کا فرمان ہے احمد فی السماء و محمد فی الارض، مجھے آسمانوں کے رہنے والے احمد کہتے ہیں، زمین کے رہنے والے محمد کہتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بولی بول کے واضح کر دیا کہ میں اصل میں آسمانی الاصل ہوں۔ اسی سے یہ بھی اسٹیبلش ہو گیا جہاں سے کوئی خدا کا نبی مہاجر بن کے جاتا ہے وہاں فاتح بن کے ضرور آتا ہے۔ آدم علیہ السلام جنت سے مہاجر ہو کے آئے تھے نا، شیطان نے انگیخت کی تھی نا، ایک دن خدا شیطان کو ذلیل کرے گا، آدم علیہ السلام میں اپنی اولاد کے
یہ پھر جنت میں جائیں گے، فاتح بن کے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام مہاجر بن کے مصر تشریف لے گئے تھے نا، بیت المقدس شریف، ایک دن فاتح مصر بن کے بھی آئے کہ نہ آئے؟ سرکار مہاجر مکی بن کے گئے تھے، ایک دن فاتح مکہ بن کے آئے کہ نہ آئے؟ آئی بات خیر، یہ بات چھڑ جائے تو باتیں جال کی طرح بنی ہوئی ہیں، اور پورا قرآن ایسا منظم طریقے سے اس کی وہ سیٹ اپ ہے، کڑی سے کڑی ملتی چلی جاتی ہے۔ کاش میں اس توفیق کا مالک ہوتا۔ لذت والی باتیں ہیں، خود میں کہتا ہوں مجھے خود نئی قسم کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ هو المسک ما کررتہ یتذوہ، یہ ایسی کستوری ہے جو گھسو تو اس میں نئی نئی قسم کی خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے۔